دونوں لفظ بڑے خوبصورت ہیں اور بابا مالک کی بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ حلیم اب ہمیں حلیم بھی نہیں ملے گا، یعنی اب اسٹیک بھی نہیں کھا سکتے، یعنی اب ہمیں حلیم بھی نہیں ملے گا. ہمیں تیتر اور بٹیر کا بابے نے وعدہ کیا تھا چکن کڑھائیوں کا، اور آپ کہتے ہیں حلیم کے لوازمات بھی پورے نہیں. چلو جی ٹھیک ہے سر، بابا ہم نے پہلے بھی آپ کے پیچھے بھوک کاٹی ہے اور کاٹ لیں گے. ایشو یہ ہے، اب دیکھیے اب یہ ہے کہ یہ حکومت اب ہے نا، اب بڑا کلیئر ہو گیا ہے. اب میرا تو یہ ماننا ہے کہ انہوں نے یہ، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو نیت بخاری صاحب کی، خیر وہ جو اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے، نہیں ان کا تو کوئی اتنا وہ ویٹیج ہی نہیں ہے، میٹر ہی نہیں کرتے. میٹر کرتے ہیں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری، ابھی تھوڑی تھوڑی آصفہ بھٹو. میٹر کرتے ہیں ہاؤس آف شریف کے 4-5 لوگ پلس سمدی اسحاق ڈار. پر خود ہی تو نہیں بول رہے ہیں بخاری صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے نہیں وہ یہ چھوٹے موٹے اچانک بولتے بھی رہیں گے. اچانک زرداری صاحب آپ کو کیا پتا کل لینڈ کریں جاتی عمرہ اور آگے ڈشیں پکی ہوئی ہوں. تو یہ پہنچے ہوئے بزرگ انہوں نے ہمیں اسی طرح ڈبہ بند فلموں میں لگائی رکھا. یار سنا بلاول نے کیا بیان دے دیا، وہ زرداری صاحب نے کیا میٹنگ فرما دی. ہو نواز شریف نہیں مننے گا، شہباز شریف بڑی کوشش کر رہے ہیں. ہو مریم نے تو انقلاب موڈے تے رکھ کے تے بھیرا کراس کر لیا. ہائے اب پتہ چلے گا، اب جو ہے نا کمال ہوئی. یہ سارے سکرپٹڈ لوگ ہیں، یہ سارے چابی والے، وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا چابی والے کھلونے ہیں. ساروں کی منزل ایک ہے، اپنے اندر ہی تو چیچو چیز گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں. تو وہ اپنی انہوں نے ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں اور اس ڈیوٹیوں کے مطابق چلتے ہیں. انہوں نے کوئی علیحدہ نہیں ہونا. آپ سمجھتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں زرداری صاحب جو جن کا وہ 2019 اگست 2019 میں میرے خیال سے پیمز اسپتال کے ترجمان نے کہا دماغ چھوٹا ہو گیا ہے، رگیں سکڑ گئی ہیں، اور ایک وہ بھولنے کا سرٹیفکیٹ بھی دے آئے تھے، اور 12 بیماریاں ہیں. ایوان صدر میں اتنی موجیں لگی ہوئی ہیں، گاڑیوں کے قافلہ ڈبل ہو گیا. 85 ملازمین ہیں اس گارڈن جو ان کا ہوا ہے اندر ایوان صدر کا. پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے گارڈن بھی وہاں ہے. تو اس کے 85 ملازمین موجیں لگی ہوئی ہیں. وہ لاہور گئے تھے، بابے بائیڈن سے زیادہ ان کی سیکیورٹی تھی. 20 گڈیاں دے دیو، 5 ادھروں دے دیو. میں سنیا ایئر فورس 1 نہیں مانگ لینا انہوں کو امریکہ کو. اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو عام پھر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی موجیں لگی، سندھ پاس، بلوچستان پاس. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ یہ 19-20 کر سکتے ہیں. دوسرے کی جو ہمارا قائد محترم ہیں جن دے 2 سٹاپ نے، ان دی بس چل دی کتھو ہے، جاتی عمرہ چل دی ہے، جا کے مری لینڈ کر دی. درمیان ایسے اسلام آباد والے بھول گئے. اتو اڑتا جاتا تھلو ٹاٹا بائے بائے میں چھٹیوں پہ ہوں. پاپا کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھو بھول نہ جانا پھر پپا. وہ پپا پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اب ان کی بیٹی لانچ ہو گئی، بیٹی موجود ہے، سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے. اتنے نکا بھائی بیٹھا ہے جنہوں یہ ہر وقت سویرے اٹھتا ہے، مس کالاں کرتا ہے سارے نو، حبیبی اینی قرضہ کوئی موڈ ہوئے تو دے دیو. کوئی نہیں، کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے، کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ویژن نہیں ہے. آپ نے نجی بجلی گھروں سے شرمناک معاہدے کیے، اور معاہدے آپ نے کیے، اور معاہدے کیے کس سے؟ آپ کے اپنے چیتوں اور اپنے لوگوں سے، اپنے خود سے. یعنی ادھر کانو ادھر پھڑ مانگ رہے ہم چائنا سے کہ ہمیں ریلیف دے دو. ہاں تو اچھا مزے کی بات ہے، وہ کیے، ٹھیک ہے، آپ نے لوٹ لیا ہمیں. اب ایشو یہ ہے کہ آپ بجلی چوری روک لو، لائن لاسز روک لو، مفت بجلی روک لو، ایوان صدر کا بجٹ کم کر دو، وزیر اعظم کا بجٹ کر دو، ارکان کچھ اوپر بھی لے آؤ. نہیں، کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کیے ہی ہے، اور اب یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف، آپ نے ہر مرحلے پر بڑی کامیابی سے ٹھوکا انہیں، فائن ٹھوک لیا. ہمیں تو نہ ٹھوکیں یار. اب بابا مالک بھی مجھے حلیم نہیں دے گا تو میں کدھر جاؤں گا روٹی لے کے؟ مالک صاحب بڑے دکھی ہیں آپ. حلیم یعنی مجھے آج پہلی دفعہ دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حلیم کے لوازمات بھی نہیں. میں بھٹی کو کھلا دوں گا، بھٹی کو فکر نہ کرنا. حلیم نہیں، اسٹیک کھلائیں گے. اسٹیک کھلائیں گے سر، آپ اسٹیک کھلاؤں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اب یہ ایشو ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کمپنی چلے، ڈیلیور کریں، پرفارم کریں. کتنا لڑ لیں گے اچھا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ 9 مئی کرتے ہیں نا، 9 مئی ریاست اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنا لے گی، اب وہ اکاؤنٹیبل کروا لے گی. ان کو ترجمان بننے کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے جو عدلیہ کے ساتھ پہلے بھی 9 مئی کیا تھا، حملہ کیا تھا،
फिर मुसलसल छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने 9 मई करते रहते हैं। जस्टिस कयूम भी 9 मई था। तो खैर अब ये फिर 9 मई के तो वो भी कर लें, मगर महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, आलमी तनाई कम होगी, अंदरूनी तकसीम कम होगी और दहशतगर्दी कम होगी। अगर आप ये मसले हल कर लेते हैं तो छोड़ें यार इमरान खान को, मैं भी आपके साथ बिल्कुल ठीक है। और अगर नहीं कर पाते तो फिर उससे बात करो, उसको इंगेज करो, उसको उसके साथ बैठो, आगे बढ़ो। नहीं लेकिन उसको, खैर मैं आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, पहले तो ये आपने भी पिछले सेगमेंट नहीं, इनका तो बहुत डिस्कनेक्ट है, लेकिन मैं पहले उस बात पे करना चाह रहा हूँ। आपने पूछा था कि क्या ये मैन्युफैक्चर्ड कियोस है या ऑर्गेनिक है। देखिए 9 फरवरी को एक मैन्युफैक्चर्ड कियोस था, लेकिन सारे इदारों को और सब का ख्याल था कि ये एक मैनेजेबल कियोस होगा और एक खास हद तक जाएगा जिसको हम संभाल लेंगे। उसके बाद इसकी हैयत बदल गई और ये ऑर्गेनिकली बिल्कुल अपनी एक इख्तियार करता गया। उस पर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट था जजेस का आपस में, उसका बहुत बड़ा रोल था। और जो जजेस का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंस्टीट्यूशन का, इसने इसकी टोटली डायरेक्शन बदल दी और उसका सीधा जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस, वो पॉलिटिकल निकल रहे हैं। बिकॉज रिलीफ आनी शुरू हुई पीटीआई को। आज आप देखें अगर इंस्टीट्यूशन की सुलह हो जाए, आज जुडिशरी और रियासती इदारों की आपस में सुलह हो जाए, आपको अचानक रुख बदल जाएगा, सियासत का रुख बदल जाएगा और आपको फैसलों की नौयत आपको टोटली तब्दील होती नजर आएगी। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो इस लिहाज तक अब ऑर्गेनिकली ये डिटीरिएट हो रही है चीजें, लेकिन शुरू में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लिमिटेड कियोस होगा। गवर्नमेंट बड़े सीरियस डिस्कनेक्ट में है। देखिए बहुत बड़ा चीज करने की आपको जरूरत भी नहीं है। आपने पीएसडीपी में, आप आज पीएसडीपी में से 400-500 बिलियन रिड्यूस कर दें तो आप बड़ी रिलीफ दे सकते हैं। आज आप लोगों को जून और जुलाई के बिल्स को सिर्फ 12 माह की किस्तें कर दें, जिसका आज 40,000 का बिल है, देगा तो बेचारा फिर भी 40, लेकिन उसको इस माह में सिर्फ 2,500-3 हजार देना होगा। और आपको फाइनेंशियल ईयर में पैसे भी मिल जाएंगे, आप कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट का हाल ये है कि लोगों को आप कह रहे हैं कुर्बानियां दें और आप MNAs की सीटें बढ़ा रहे हैं, वो एयर टिकट्स बढ़ा रहे हैं, आप उनका 10 रुपए से 25 रुपए पर किलोमीटर कर रहे हैं। वो नंबर्स में इतना नहीं पड़ता हमारे यहाँ, लेकिन सिंबोलिज्म होता है। सिंबॉलिकली इतना बड़ा डिस्कनेक्ट मैंने नहीं देखा। आप अपनी जनाब, अब हमने उस दिन खबर चल रही थी कि जी जो सेक्रेटेरिएट के और उनके मुलाजमीन, ये चीफ सेक्रेटरी KP के और IG के, उनको 4 लाख, एक बंदे को बोनस मिल रहा है, कोई अलाउंस, एक को 3 लाख ऐड हो रहा है। वाइल पीपल, लोग अपने भाई को भाई मार रहे हैं, छुरियां मार रहे हैं बिल ना देने के ऊपर। एक कम से कम सिंबॉलिक कनेक्शन होना होता है। मैं आपको इसलिए बताया है कि ये बेहिसी इतनी बढ़की हुई है कि हर किसी को सिर्फ अपना सर्वाइवल है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, नोबडी गिव्स अ डैम। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस्लामाबाद में बैठते हैं तो आपको नजर आता है कि रियासत की ये बिलीफ बन गई है एनीथिंग बट इमरान। अब जब एनीथिंग बट इमरान का आप एक सोच लेते हैं तो फिर आपके पास है क्या? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू प्ले विद द क्ले यू गॉट। आपके पास ये 2-3 प्लेयर्स है ना, या PMLN है या पीपल्स पार्टी है, ये प्लेयर्स कुछ डिलीवर नहीं कर रहे ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बात ये नहीं है, बात ये अब तब बात करें अगर मैं कहीं पे बैठे ये सोच रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में डिलीवर कोई कर सकता है। अकेले कोई नहीं कर सकता, ना इमरान खान कर सकता है, ना फौज कर सकती है, ना नवाज शरीफ अकेले कर सकता है, और सबको किसी ने होना नहीं करना होगा। लेकिन को एग्जिस्ट पे कोई तैयार नहीं है, ना फौज तैयार है उनके साथ को एग्जिस्ट, ना वो फौज के साथ, ना ये आपस में। पहले जब तक को एग्जिस्टेंस का माहौल नहीं बनेगा ये गंद ऐसे ही रहेगा, और हो सकता है कि ये सारा निजाम ही फिर एक दिन पता लगे कि मेरे हमवतनों टाइप हम कोई चीज सुन रहे हो। ये को एग्जिस्टेंस जब तक नहीं होगी आपका कुछ नहीं होगा। इट इज टू डिफिकल्ट अ कंट्री के एक बंदा, इमरान खान गवर्नमेंट में रहे ना 3.5-4 साल, चला लिया पाकिस्तान उन्होंने? नहीं चला ना। मियाँ साहब वगैरह चला लेंगे? नहीं चल पाएगा। क्या अकेले मार्शल लॉज में चल गया? नहीं चला। आपको को एग्जिस्टेंस के लिए एक माहौल बनना पड़ता है पहले। वो माहौल कौन बनाएगा? तीनों चारों का मिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है। अगर आप में से आज पूछें सोल्यूशन क्या है, मुझे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स बैठे हुए इनके होते हुए जेन्युइनली मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोल्यूशन आएगा, बिकॉज दे आर नॉट इवन विलिंग टू एक ही रिकग्निशन है सबकी एक दूसरे के लिए, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये सिर्फ एक दूसरे को बतौर दुश्मन पहचानते हैं। ये को एग्जिस्ट या पॉलिटिकल पार्टनर्स या पावर शेयरिंग में कोई तैयार नहीं है। कैसे होगा? कैसे होगा? माय गेस इज एज गुड एज योर्स। बिल्कुल भट्टी साहब, तो फिर हम
کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو مالک صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کسی سمت کا بھی تعین ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ تو یہی ہیں سارے, کیا کریں پھر؟ اگر بابا پریشان ہے, بابا مالک پریشان ہے اور وہ بابا بہت پریشان ہے تو بابا پریشان ہے تو پھر ساڈا اسی تو پھر ہجرت کر جائیے کوئی قریبی ملک وچ. اچھا ویزا بھی نہیں ملنا. نہیں سر, امید تو بڑی ہے کہ کوئی شاید سانو سوڈان, موزمبیق, گھانا, روانڈا کوئی اس طرح کا اچھی باتیں کریں. ہاں اچھی باتیں, یہ بڑی اچھی باتیں. 50,000 زائرین گئے عراق اور واپس ہی نہیں آئے. پتہ نہیں وہ کدھر زیارتیں کرنے گئے. خیر اچھا, اب یہ دو چیزیں ہیں جی. ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح یہ ملک اس وقت ڈائریکشن لیس ہے اسی طرح لیڈر لیس ہے. کوئی لیڈر نہیں ہے, سیاستدان ہے. گیم آف تھرون لگی ہوئی ہے, ساروں کی سروائیول کی جنگ ہے اور ساروں کی ضدوں کی جھوٹی اناؤنس, جھوٹی ضدوں, میں میرا بابا اتنے, میرا اتنے ٹھیک رہنا چاہیے. لیکن بھٹی صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ سارے حالات بدلنے ہیں نا, ان میں سینٹرل رول عمران خان اگر اپنی سرٹن کچھ اپروچز میں کچھ لچک ڈالیں, کچھ وہ کریں, وہ سنگل ہینڈڈلی یہ پورے ماحول کو چینج کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ چینج کوئی نہیں کر سکتا, نہ ہو پائے گا. جی میں کسی حد تک ایگری کر لیتا ہوں کیونکہ بابے کو حلیم بھی کوئی نہیں. اچھا نہیں, اب ایشو یہ 30 تک ایشو یہ کوئی بڑا نہیں رہ گیا. وہ ہوتا ہے نا, منڈیلا صاحب تھے, کوئی بٹھانے والا نہیں رہ گیا. نہیں, منڈیلا بٹھانے والے تو اکیلے, وہ تو مالک صاحب نے بتایا نا. ایک ہے بڑا ہونا کہ جو اپنی ذات سے بڑا سوچے ملک اور قوم کا, وہ بھی نہیں رہ گیا. اور دوسرا سارے بینیفیشری ایک دوسرے کی ہار کے. تو اب ایشو یہ ہے کہ یا تو آپ ڈیلیور کر دیں یا آپ پر یہ ثابت کر دیں کہ یہ عمران خان جو ہے ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھا, ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, یا پھر بیٹھ جائیں. چلے لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور بیٹھ جائیں اور ملک کے بارے میں سوچیں, بٹ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کنکلوڈ کرنے سے پہلے کل کے بارے میں ضرور بات کروں گی. کل ملک بھر میں 5 اگست 2019 کی جو مناسبت سے جو یوم استثالت کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے, حکومتی سطح پر اس دن کو منانے کا مقصد مظلوم کشمیریوں کی 77 سالہ جد و جہد اور آزادی کی سیاسی اور سفارتی حمایت کو اجاگر کرنا ہے. بھارت کے 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کل بھرپور آواز اٹھائیں اور مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دیں. On that note, we'll close today's program. We'll see you next week. Good night and Allah.